मर गई है बदनसीब। ये जो रस्म कुल है ना, ये तेरे लिए पढ़ाए जा रहे हैं। किसी बेटी ने अपने बाप को इतना दुख नहीं दिया होगा जितना तूने दिया है। कोशिश क्या करो कि मुझसे दूर रहा कर। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन दूर रह नहीं पा रहा। मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से हुआ था। ये रंगून वाला भी टैंकर के थ्रू मारा गया। हथियार भी वही, कातिल भी वही और कातिल की सोर्स भी वही। ऐसे तो बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं, पर इसकी मौत शेर को भी अधमरा कर दी। मैं बाबा के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। मैं डॉक्टर फजल बात कर रही हूँ। जी सर, मैं कल से ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं कल से करना चाहती हूँ। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। नहर वाली जमीन है ना, मैं समीर को दे रहा हूँ इसकी सालगिरह तोहफे के तौर पे। क्या मतलब? वो तो मेरी जमीन है ना, उसकी फसल मैं उठाती हूँ। शुजात, खुद को संभालें, हौसला करें थोड़ा। अपनों की नफरत हो या अपनों से नफरत हो शुजात, ये तो पुल सरात का सफर है। खत्म करते इस सफर को। मत रखें अपने आप को इस कदर अजियत में। बीबी जी, तो की है? वो काका साहब कह रहे हैं कि आप आकर उन्हें दवाई देते हैं। और नु जाके कहो कि ये जिम्मेदारी भी ना अपने पोते पे डाल दें। ताज बीबी का जोर टूटे, कुछ तो नेगेटिविटी कम होगी। नेगेटिविटी तो कभी भी खत्म नहीं होगी। मैंने इसीलिए कहा जोर टूटे। दिन ब दिन तल्ख होती जा रही है। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको। परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ काका साहब, ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरी कुर्बानियों के बस कोई एजाज ही नहीं। मैं तो इनके नाफरमान बेटे से भी गई गुजरी रही। मैं तुमसे एक लम्हा भी गाफिल नहीं होना चाहता। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। शेर, तुम नहीं समझ रहे हो। बाबा को तुम्हारा साया भी मेरे साथ बुरा लगता है। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम प्लीज मेरा पीछा नहीं किया करो। क्यों ना करूं मैं तुम्हारा पीछा? जितना खतरा सब मेरी जान को उतना तुम्हारी जान को भी है। हेलो व्यूवर्स, लाहौर के कदीमी मोहल्ले में अनवर साहब अपने भाई नईम और ख़ानदान के साथ रहते थे। दोनों भाई एक ही घर में रहते मगर दिलों के फासले बढ़ते जा रहे थे।
انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں سحر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی، مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی، مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ اذان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں سحر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی، مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی، مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ اذان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔
نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے پیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں سحر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی، مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی، مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ اذان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں سحر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی، مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی، مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ اذان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔
دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا. وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا, میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو, کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے. یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وقت گزرتا گیا, حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی, گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا. ویورز, اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا. انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے. نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی. شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری. کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا. انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا, چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں. انور کا دل کٹ گیا. ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے, دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد. کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا. اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا. جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی. حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا. انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا. جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا. ہیلو ویورز, لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے. دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے. انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان. چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی. انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی. وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے. نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا. وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اپنی عزت خود بناتے ہیں. سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے. دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا. وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا, میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو, کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے. یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وقت گزرتا گیا, حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی, گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا. ویورز, اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا. انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے. نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی. سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری. کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا. انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا, چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں. انور کا دل کٹ گیا. ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے, دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد. کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا. اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا. جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی. حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا. انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا. جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا. ہیلو ویورز, لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے. دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے. انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان. چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی. انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی. وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے. نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا. وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اپنی عزت خود بناتے ہیں. سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے. دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا. وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا
اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا، جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان درار ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا، جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان درار ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا،
میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔
व्यूअर्स इसमें शहर की दाखिले की तारीख करीब थी मगर पीस का बंदोबस्त न हो सका। अनवर अंदर ही अंदर टूटने लगा मगर ज़ुबान से कुछ न कहते। नईम ने हालात देख के यार खामोश से फीस जमा करा दी। शहर खुशी से जो मुट्ठी मगर बाप को बताने से डरी। कुछ दिन बाद जब अनवर को पता चला तो उनका गुरूर मज़ीद ज़ख्मी हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा मेरी इजाज़त के बगैर ये सब कैसे हुआ। शहर रोते हुए बोली अबू ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था, चचा ने मेरी मदद की ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। अनवर का दिल कट गया। एक तरफ बेटी की आंखों में ख्वाब थे, दूसरी तरफ भाई से पुरानी जीत। कई दिन तक वो नईम से बात ना कर सका। इसी दौरान महल में एक बड़ा हादसा हुआ। जान शदीद ज़ख्मी हो गया और खून की पूरी ज़रूरत थी। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ अनवर का खून का ग्रुप अजान से मिलता था। अनवर ने एक लम्हा सोचे बगैर अपना खून दिया। जब अजान की जान बची तो नईम की आंखों में आंसू थे। वो भाई के हाथ पकड़ कर बोला अनवर अगर तुम न होते तो मेरा। हेलो व्यूअर्स, लाहौर के कदीमी मोहल्ले में अनवर साहब अपने भाई नईम और ख़ानदान के साथ रहते थे। दोनों भाई एक ही घर में रहते मगर दिलों के फासले बढ़ते जा रहे थे। अनवर मेहनती मगर ज़िद्दी मिजाज के मालिक थे जबकि नईम नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान। छोटी सी गलतफहमी ने दोनों भाइयों के दरमियान दरार डाल दी थी। अनवर की बेटी सहर निहायत लायक तालिबा थी। वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देखती थी मगर इसके वालिद के माली हालात कमज़ोर थे। नईम चाहता था कि भतीजी के फीस खुद भर दे मगर अनवर का गरूर आड़े आ जाता। वो कहता हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अपनी इज़्ज़त खुद बनाते हैं। सहर चुपचाप बाप की ज़िद बर्दाश्त करती रही लेकिन अंदर से इसके ख्वाब मरने लगे। दूसरी तरफ नईम का बेटा आज़ान एक नालायक मगर नरम दिल लड़का था। वो अक्सर अपनी कज़न सहर से कहता अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ तुम कामयाब हो। काश अब्बू मेरी जगह तुम पर पैसा खर्च करते। ये सुनकर सहर की आंखों में आंसू आ जाते। वक्त गुजरता गया, हालात ऐसे आए कि अनवर की नौकरी भी ख़त्म हो गई। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। व्यूअर्स इसमें शहर की दाखिले की तारीख करीब थी मगर पीस का बंदोबस्त न हो सका। अनवर अंदर ही अंदर टूटने लगा मगर ज़ुबान से कुछ न कहते। नईम ने हालात देख के यार खामोश से फीस जमा करा दी। शहर खुशी से जो मुट्ठी मगर बाप को बताने से डरी। कुछ दिन बाद जब अनवर को पता चला तो उनका गुरूर मज़ीद ज़ख्मी हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा मेरी इजाज़त के बगैर ये सब कैसे हुआ। शहर रोते हुए बोली अबू ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था, चचा ने मेरी मदद की ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। अनवर का दिल कट गया। एक तरफ बेटी की आंखों में ख्वाब थे, दूसरी तरफ भाई से पुरानी जीत। कई दिन तक वो नईम से बात ना कर सका। इसी दौरान महल में एक बड़ा हादसा हुआ। जान शदीद ज़ख्मी हो गया और खून की पूरी ज़रूरत थी। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ अनवर का खून का ग्रुप अजान से मिलता था। अनवर ने एक लम्हा सोचे बगैर अपना खून दिया। जब अजान की जान बची तो नईम की आंखों में आंसू थे। वो भाई के हाथ पकड़ कर बोला अनवर अगर तुम न होते तो मेरा। हेलो व्यूअर्स, लाहौर के कदीमी मोहल्ले में अनवर साहब अपने भाई नईम और ख़ानदान के साथ रहते थे। दोनों भाई एक ही घर में रहते मगर दिलों के फासले बढ़ते जा रहे थे। अनवर मेहनती मगर ज़िद्दी मिजाज के मालिक थे जबकि नईम नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान। छोटी सी गलतफहमी ने दोनों भाइयों के दरमियान दरार डाल दी थी। अनवर की बेटी सहर निहायत लायक तालिबा थी। वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देखती थी मगर इसके वालिद के माली हालात कमज़ोर थे। नईम चाहता था कि भतीजी के फीस खुद भर दे मगर अनवर का गरूर आड़े आ जाता। वो कहता हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अपनी इज़्ज़त खुद बनाते हैं। सहर चुपचाप बाप की ज़िद बर्दाश्त करती रही लेकिन अंदर से इसके ख्वाब मरने लगे। दूसरी तरफ नईम का बेटा आज़ान एक नालायक मगर नरम दिल लड़का था। वो अक्सर अपनी कज़न सहर से कहता अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ तुम कामयाब हो। काश अब्बू मेरी जगह तुम पर पैसा खर्च करते। ये सुनकर सहर की आंखों में आंसू आ जाते। वक्त गुजरता गया, हालात ऐसे आए कि अनवर की नौकरी भी ख़त्म हो गई। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया।
व्यूअर्स इसमें शहर की दाखिले की तारीख करीब थी मगर पीस का बंदोबस्त न हो सका। अनवर अंदर ही अंदर टूटने लगा मगर ज़ुबान से कुछ न कहते। नईम ने हालात देख के और खामोश से फीस जमा करा दी। शहर खुशी से जो मुट्ठी मगर बाप को बताने से डरी। कुछ दिन बाद जब अनवर को पता चला तो उनका गुरूर मज़ीद ज़ख्मी हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी इजाज़त के बगैर ये सब कैसे हुआ? शहर रोते हुए बोली, अबू ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था। चचा ने मेरी मदद की ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। अनवर का दिल कट गया। एक तरफ बेटी की आंखों में ख्वाब थे, दूसरी तरफ भाई से पुरानी जीत। कई दिन तक वो नईम से बात ना कर सका। इसी दौरान महल में एक बड़ा हादसा हुआ। जान शदीद ज़ख्मी हो गया और खून की पूरी ज़रूरत थी। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ अनवर का खून का ग्रुप अजान से मिलता था। अनवर ने एक लम्हा सोचे बगैर अपना खून दिया। जब अजान की जान बची तो नईम की आंखों में आंसू थे। वो भाई के हाथ पकड़ कर बोला, अनवर अगर तुम ना होते तो मेरा। हेलो व्यूअर्स, लाहौर के कदीमी मोहल्ले में अनवर साहब अपने भाई नईम और ख़ानदान के साथ रहते थे। दोनों भाई एक ही घर में रहते मगर दिलों के फासले बढ़ते जा रहे थे। अनवर मेहनती मगर ज़िद्दी मिजाज के मालिक थे, जबकि नईम नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान। छोटी सी गलतफहमी ने दोनों भाइयों के दरमियान दरार डाल दी थी। अनवर की बेटी सहर निहायत लायक तालिबा थी। वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देखती थी मगर इसके वालिद के माली हालात कमज़ोर थे। नईम चाहता था कि भतीजी के फीस खुद भर दे मगर अनवर का गरूर आड़े आ जाता। वो कहता, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अपनी इज़्ज़त खुद बनाते हैं। सहर चुपचाप बाप की ज़िद बर्दाश्त करती रही लेकिन अंदर से इसके ख्वाब मरने लगे। दूसरी तरफ नईम का बेटा आज़ान एक नालायक मगर नरम दिल लड़का था। वो अक्सर अपनी कज़न सहर से कहता, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ तुम कामयाब हो। काश अब्बू मेरी जगह तुम पर पैसा खर्च करते। ये सुनकर सहर की आंखों में आंसू आ जाते। वक्त गुजरता गया, हालात ऐसे आए कि अनवर की नौकरी भी ख़त्म हो गई। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। व्यूअर्स इसमें शहर की दाखिले की तारीख करीब थी मगर पीस का बंदोबस्त न हो सका। अनवर अंदर ही अंदर टूटने लगा मगर ज़ुबान से कुछ न कहते। नईम ने हालात देख के और खामोश से फीस जमा करा दी। शहर खुशी से जो मुट्ठी मगर बाप को बताने से डरी। कुछ दिन बाद जब अनवर को पता चला तो उनका गुरूर मज़ीद ज़ख्मी हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी इजाज़त के बगैर ये सब कैसे हुआ? शहर रोते हुए बोली, अबू ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था। चचा ने मेरी मदद की ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। अनवर का दिल कट गया। एक तरफ बेटी की आंखों में ख्वाब थे, दूसरी तरफ भाई से पुरानी जीत। कई दिन तक वो नईम से बात ना कर सका। इसी दौरान महल में एक बड़ा हादसा हुआ। जान शदीद ज़ख्मी हो गया और खून की पूरी ज़रूरत थी। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ अनवर का खून का ग्रुप अजान से मिलता था। अनवर ने एक लम्हा सोचे बगैर अपना खून दिया। जब अजान की जान बची तो नईम की आंखों में आंसू थे। वो भाई के हाथ पकड़ कर बोला, अनवर अगर तुम ना होते तो मेरा। हेलो व्यूअर्स, लाहौर के कदीमी मोहल्ले में अनवर साहब अपने भाई नईम और ख़ानदान के साथ रहते थे। दोनों भाई एक ही घर में रहते मगर दिलों के फासले बढ़ते जा रहे थे। अनवर मेहनती मगर ज़िद्दी मिजाज के मालिक थे, जबकि नईम नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान। छोटी सी गलतफहमी ने दोनों भाइयों के दरमियान दरार डाल दी थी। अनवर की बेटी सहर निहायत लायक तालिबा थी। वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देखती थी मगर इसके वालिद के माली हालात कमज़ोर थे। नईम चाहता था कि भतीजी के फीस खुद भर दे मगर अनवर का गरूर आड़े आ जाता। वो कहता, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अपनी इज़्ज़त खुद बनाते हैं। सहर चुपचाप बाप की ज़िद बर्दाश्त करती रही लेकिन अंदर से इसके ख्वाब मरने लगे। दूसरी तरफ नईम का बेटा आज़ान एक नालायक मगर नरम दिल लड़का था। वो अक्सर अपनी कज़न सहर से कहता, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ तुम कामयाब हो। काश अब्बू मेरी जगह तुम पर पैसा खर्च करते। ये सुनकर सहर की आंखों में आंसू आ जाते। वक्त गुजरता गया, हालात ऐसे आए कि अनवर की नौकरी भी ख़त्म हो गई। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया।
ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا. انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے. نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی. شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری. کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا. انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب